قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے 10 عقلی دلائل بیان فرمائے اور اس کے بعد تخویف دنیاوی اس کا تفصیلی نمونہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. مقصد اس کا دنیا کے عذاب کا ڈراوا دینا تھا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کو ماننے کی ترغیب فرمائیں گے اور اللہ بیان فرمائیں گے جب دین اسلام اور اس کے اصول کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے تو پھر بطور اتمام حجت اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس دین حق پہنچ چکا ہے، نبی کے ذریعہ تمہارے پاس دین اسلام توحید کا پیغام آ چکا ہے، اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے. اب تم اللہ کے سامنے قیامت والے دن اپنی گمراہی پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے 10 عقلی دلائل بیان فرمائے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے خطاب فرما رہے ہیں. ترجمہ دیکھیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، میرے پیغمبر فرما دو اے لوگو تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، پس وہ انسان جو ہدایت قبول کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہدایت قبول کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے. ومن ضل، اور وہ انسان جو اب بھی گمراہ رہا، کب؟ حق آ جانے کے بعد، قرآن پاک آ جانے کے بعد اب بھی گمراہ رہا، فإنما يضل علیہا، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہی کا وبال اوپر اسی کے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے. اب اللہ کے سامنے تم اپنی گمراہی پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. ہاں، جو انسان ہدایت قبول کرے گا، قرآن پاک سے سیدھا رستہ لے گا، سیدھے رستے کے اوپر مستقیم رہے گا، گامزن رہے گا، تو وہ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے سب کچھ، اس کا اپنا فائدہ ہے. اللہ کی رضا مل جائے گی، جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. ہاں، حق آ جانے کے بعد، قرآن کی ہدایت آ جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی بندہ گمراہی کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے. اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا. روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں سب کفر پہ اڑ جائیں، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی.
رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں وہ اپنا آپ ہی نقصان کر رہا ہے, اپنا آپ ہی سب کچھ تباہ و برباد کر رہا ہے, اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے. آگے فرمایا وما انا علیکم بوکیل, میرے پیغمبر یہ بھی فرما دے اور نہیں ہوں میں علیکم اوپر تمہارے مختار. مختار کا مطلب یعنی ایمان منوانا میرا کام کوئی نہیں ہے تم سے. میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ تمہارا میں کوئی نگہبان نہیں ہوں, میں کوئی مختار نہیں ہوں. تم جو کفر پر اڑ رہے ہو یہ کل قیامت والے دن مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. میں نے تو تمہارے پاس واضح پیغام پہنچا دیا قرآن پاک کا, یہ مسئلہ توحید ہے. دلائل کے ذریعے میں نے تمہیں سارے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیے تھے میں نے سارے تمہاری طرف وہ سارے سنا دیے ہیں. اب ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے. میں کوئی نگہبان نہیں ہوں, مختار نہیں ہوں. کل قیامت کے دن مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوتی, میں تو صرف فقط پہنچانے والا ہوں بس. ٹھیک ہے آگے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. سبحان اللہ. 10 عقلی دلائل تھے اور ایک دلیل وحی تھی, 11 کل دلائل تھے. آخر کے اندر اب یہ دلیل وحی ہے. اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, اور اتباع کر تو جو وحی کیا جاتا ہے طرف تیرے. یہ آخری آیت ذرا ذہن میں رکھنی ہے, سورۃ ہود کا ربط اسی کے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ. اور اتباع کر میرے پیغمبر تو جو وحی کیا جاتا ہے طرف تیرے. ٹھیک ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس چیز کی پیروی کروں جو اللہ نے میری طرف کیا کی ہے, وحی کی ہے, بس اسی چیز کا میں پابند ہوں. اور جو میں نے مسئلہ توحید یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے نا, یہ سارا مضمون سورۃ یونس کا, یہ سارا میں نے مسئلہ توحید تمہارے سامنے رکھا ہے, یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ نے بعینہ ہی مجھ پر وحی نازل کی ہے اور میں نے تم تک یہ پہنچا دیا. یہ مسئلہ مجھے تو اللہ نے اس چیز کا پابند بنایا. ہاں حتیٰ یحکم وصبر, آگے تسلی بھی, اور میرے پیغمبر آپ صبر کریں. تسلی کس طرح دی؟ اگر توحید کی دعوت دینے کے اوپر یہ لوگ آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, میرے پیغمبر آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا, آپ نے صبر کرنا ہے, استقامت اختیار کرنی ہے. حتیٰ یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے, یعنی حق کو اللہ غلبہ دے گا اور کفر کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. کیوں انتظار کرنا, کیوں صبر کرنا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سمجھ آئی ہے؟ وہ سب سے دیکھو ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ کتنی باتیں بیان کر رہے ہیں. پہلے دلیل وحی آپ اتباع کرے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, وصبر تسلی ہے. ٹھیک ہے, پھر حتیٰ یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. آگے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. لہٰذا آپ اپنے دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کریں گے, تکلیفیں برداشت کریں گے, اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. وہ انشاءاللہ اپنے دوستوں اور اپنے پیغمبروں کو فتح اور نصرت سے نوازے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کا کیا کر دیا ہے؟ اختتام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں پڑھایا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے سورت کے بیان کرنے میں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. اللہ اکبر. آگے جی سورت ہود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ایک نیا مضمون اللہ تعالیٰ اس میں شروع فرمائیں گے, اور مکی صورت ہے, 123 آیات ہیں اس کی, اور 10 رکوع ہیں, اور یہ سورت یونس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے. یہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورت یونس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے, اور مکی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورت 52 نمبر پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. پہلے اس کا جی ربط سمجھ لیں. 2 ربط ہوتے ہیں, ایک اسمی ربط یعنی نام کا نام کے ساتھ ربط, اور ایک معنوی ربط یعنی معنی مفہوم کا ربط. اسمی ربط سمجھیں. سورت یونس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسئلہ توحید بیان کیا, 11 عقلی دلائل بیان فرمائے, شرک اعتقادی کی نفی, شرک فی العلم کی نفی, اور شرک فعلی کی نفی, جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے مسئلہ توحید. ٹھیک ہے, اللہ فرمائیں گے جب تم بھی لوگوں اسی انداز کے ساتھ جس طرح میں نے سورت یونس میں مسئلہ توحید بیان کیا, اس انداز کے ساتھ جب تم لوگوں کے سامنے مسئلہ توحید بیان کرو گے
تو لوگ تمہیں تان و تشنی اور ملامت کریں گے، لوگ تمہیں تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، ملامت کریں گے۔ کس طرح؟ جس طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو تان و ملامت کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو جس انداز کے ساتھ بیان کیا، شرک اعتقادی کی نفی کی، شرک فعلی کی نفی، شرک فی العلم کے اندر نفی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس انداز سے میں نے سورۃ یونس کے اندر مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے، اسی انداز کے ساتھ جب تم مسئلہ توحید لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو پھر لوگ تمہیں ملامت کریں گے، گالیاں دیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح بالکل جس طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو تان و ملامت کیا تھا۔ کس طرح؟ سورۃ اعراف کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ انا لنراک فی صفاہۃ، صفاہۃ، ہم تجھے بے عقل سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا کہا؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں، تو جھوٹوں میں سے، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی صورت میں آگے آئے گا، اسی صورت میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آئے گا۔ وہاں پہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ اے ہود نہیں آیا تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے کی وجہ سے، ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پہ چھوڑ دیں۔ وما لک بمؤمنین، اور ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے معبودوں میں سے تیرے اوپر کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ استغفر اللہ، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے معبودوں میں سے تیرے اوپر کسی کی پٹ پڑ گئی ہے، مار پڑ چکے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح جب سورۃ یونس کے اندر جس طرح میں نے مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے، بالکل اگر تم بھی اسی انداز سے مسئلہ توحید کو بیان کرو گے، میری توحید کے واضح کرو گے، تمہیں اسی طرح تان و ملامت کیا جائے گا جس طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ملامت کیا گیا تھا۔ یہ اسمی ربط ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے مانوی ربط دو طرح کا ہے۔ پہلا سورۃ یونس کے آخر میں ابھی اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ، کہ میرے پیغمبر آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے جو آپ کی طرف کیا کی گئی؟ وحی کی گئی۔ وحی سے مراد کیا کیا گیا؟ قرآن پاک وحی کیا گیا، آپ نے صرف قرآن پاک کی اتباع کرنی ہے بس۔ اچھا، اب سورۃ ہود کی ابتدائی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو میرے پیغمبر جس کی آپ نے اتباع کرنی ہے نا، وہ یہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، وہ ما یوحیٰ، یہ کتاب محکم ہے، یہ کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کی پیروی کرنی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ربط سمجھ آیا کہ نہیں؟ پہلا ربط ہے مانوی۔ ابھی سورۃ یونس کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ، میرے پیغمبر آپ نے اس چیز کی وحی کرنی، آپ نے اس چیز کی پابندی کرنی ہے، پیروی کرنی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کتاب قرآن پاک، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے وہ یہ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، وہ یہ کتاب ہے جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ربط ہے۔ دوسرا ربط، سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید پر کون سے دلائل پیش کیے ہیں؟ دلائل عقلی دلائل ہے۔ ٹھیک ہے، عقلی دلائل، 10 عقلی دلائل وہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نقلی دلائل پیش فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی جوڑ ہے جس طرح سورۃ انعام کے اندر اللہ نے عقلی دلائل پیش فرمائے تھے، سورۃ اعراف میں اللہ نے نقلی دلائل، سورۃ یونس میں اللہ نے عقلی دلائل، اب سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نقلی دلائل پیش فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ اپنے دعوی توحید کو دلائل سے ثابت کر دیں گے، آخر سورت کے اندر اللہ جا کے کہیں گے میرے پیغمبر میں نے کیسے روشن دلائل دے دے کر اپنا مسئلہ توحید سمجھایا، لیکن یہ مشرک ایسے ضدی ہیں، پھر بھی شرک چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، آخر کے اندر اللہ کیا فرمائیں گے؟ جب سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ دلائل پیش فرما دیں گے، آخر سورت میں اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر میں نے بڑے روشن دلائل دیے، میں نے بڑے عظیم الشان دلائل دیے، لیکن مشرک ایسے ضدی ہیں، ایسے روشن دلائل سننے کے بعد بھی یہ اپنا شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہے بالکل بھی۔
ایسے ضدی ایسے انادی ہیں، یہ دو ربط ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خلاصہ ذرا دھیان سے سمجھنا ہے، اس کے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس خلاصے کے مطابق ہی پوری صورت چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ خلاصہ جب میں سمجھاتا ہوں ہر کسی کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم نے پوری صورت پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا وہی انداز ہے جو سورۃ اعراف کا ہم نے انداز پڑھا تھا۔ کیا انداز تو کوئی بتا سکتا ہے؟ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 دعوے کیے تھے، یاد ہو کسی کو؟ پھر ان 3 دعووں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کے واقعات پیش فرمائے؟ 6 نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ بالکل پھر اللہ نے 3 دعووں کے اوپر وہ 6 نبیوں کے واقعات کو کیا کیا تھا؟ فٹ کیا تھا، متفرع کیا تھا۔ بالکل یہاں بھی وہی انداز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں میری پیروی ہو۔ پہلا 3 دعوے تھے نا، پہلا دعویٰ تھا کہ مسئلہ توحید کے بیان کے اندر تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا ہے۔ اس کے اوپر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش فرمایا، او لمبا چوڑا۔ دوسرا دعویٰ اللہ نے یہ کیا میرے احکام کی پیروی کرنی، شیطان کے احکام کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کے اوپر اللہ نے کون سا واقعہ پیش فرمائے تھے؟ ایک حضرت لوط علیہ السلام کو، اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت شعیب کی قوم 2 گناہوں کے اندر مبتلا تھی، ایک شرک کرتے تھے اور دوسرا کم تولتے تھے، اور کم تولنے کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے حرام کے ساتھ حرام والا معاملہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب اور حضرت لوط کا واقعہ دوسرے دعوے کے اوپر پہ۔ تیسرا دعویٰ تھا اس کائنات کا مالک و مختار، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ ہی کارساز ہے۔ اس کے اوپر اللہ نے کتنے واقعات پہ 3 واقعات پیش فرمائے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام، دوسرا حضرت ہود کا، تیسرا حضرت صالح علیہ السلام، 6 نبیوں کے واقعہ۔ اب بالکل یہ بھی انداز وہی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ ذرا آپ نے تکلف کرنا ہے میرے ساتھ، اپنے صفحے قرآن پاک کے پلٹتے جانا ہے۔ خلاصہ اس صورت کے اندر اللہ 4 دعوے پیش فرمائیں گے۔ کتنے دعوے؟ 4 دعوے اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر پیش فرمائیں گے۔ پہلا دعویٰ ہوگا صرف اللہ ہی کو پکارو اور اپنے گناہوں کی بخشش صرف اللہ سے طلب کرو، صرف اللہ کو پکارو، اپنے گناہوں کی بخشش صرف اللہ سے طلب کرو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا دعویٰ دیکھیں جی 2 نمبر آیت دیکھیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پہلا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، پہلا دعویٰ کیا ہے کہ تم نے صرف کس کی عبادت کرنی؟ اللہ کی عبادت کی۔ اور عبادت میں سب سے پہلا درجہ عبادت کون سی عبادت ہوتی ہے؟ پکار، اللہ ہی کو پکارنا ہے، کلی عبادت جسے کہتے ہیں، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ آگے دیکھو تھوڑا سا آگے جا کے، آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَنِسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ بخشش طلب کرو تم اپنے رب سے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ جملہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا۔ جب اللہ نبیوں کی تبلیغ ذکر کریں گے نا، حضرت ہود کا ذکر آئے گا، حضرت صالح کا ذکر آئے گا، وہ حضرت شعیب کا ذکر آئے گا، وہ بالکل اللہ جب اس واقعے کو پہلے دعوے کے مطابق فٹ کریں گے نا، وہ نبی یہی کہیں گے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش اسی سے طلب کرو۔ یہی جملے ہیں، یہ پہلا دعویٰ ہے نا، جو پہلے دعوے کے مطابق اللہ تعالیٰ واقعات کو لائیں گے، متفرع کریں گے، وہ نبی بھی اسی دعوے کے مطابق یہی تبلیغ کریں گے 2 چیزوں کی، اللہ تعبدوا الا اللہ اور وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے جی، پہلا دعویٰ کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اچھا یہ دعویٰ چلا جاتا ہے جی آیت نمبر یہ دیکھیں نیچے 4 تک، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہاں تک یہ دعویٰ ہے پہلا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو۔ دوسرا دعویٰ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، دوسرا دعویٰ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، اسی سے اگلی آیت، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، ٹھیک ہے، جانتا ہے وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہی سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی ہستی نبی ولی عالم الغیب نہیں ہے، سینوں کے رازوں کو جاننے والی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آیت نمبر 11 تک یہ چلا جاتا ہے یہ دعویٰ،
آیت نمبر 11 تک، وَأَجْرٌ کبیر، ٹھیک ہے جی. آگے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ یہاں سے تیسرا دعویٰ ہے. تیسرا دعویٰ اللہ ذکر فرمائیں گے، مسئلہ توحید کے بیان میں تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن میرے مسئلہ توحید کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ما یوحیٰ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی میرے پیغمبر، اس کی تبلیغ کے اندر کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تیسرا دعویٰ کیا ہوگا کہ مسئلہ توحید کے بیان میں میرے پیغمبر آپ پر مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن قرآن کی تبلیغ کے اندر آپ نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی. یہ تیسرا دعویٰ. یہ کہاں تک؟ یہ آیت نمبر 16 تک جی. چلتے جائیں جی. آیت نمبر 16، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے جی. آگے افمن کان علی بینۃ من ربہ، نظر آ گئی اگلی آیت اس سے. چوتھا دعویٰ، مسئلہ اللہ نے فرمائیں گے مسئلہ بالکل واضح ہے، میرے پیغمبر یہ ایسے ضدی اور انادی لوگ ہیں، یہ مسئلہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مشرک مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن ضدی لوگ مسئلہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ چوتھا دعویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ میرا مسئلہ توحید واضح ہے، دعویٰ ہے اللہ کا، لیکن ضدی لوگ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 24 تک. افلا تذکرون. آگے جی 24 نمبر آیت نظر آگئی. ہاں آگے دیکھو کیا شروع ہو رہی ہے آیت. ہاں ہو گئے پیغمبروں کے واقعات شروع. ٹھیک ہے، ہاں اب دیکھو یہاں پہ 4 دعوے اللہ نے کیے، ذرا دعوے ذہن میں رکھنے. پہلا دعویٰ اللہ ہی کو پکارو، دوسرا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ ہے، تیسرا دعویٰ کہ قرآن کی تبلیغ کے اندر کوتاہی نہیں کرنی میرے پیغمبر. ٹھیک ہے، چوتھا دعویٰ مسئلہ واضح ہے لیکن یہ ضدی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. 4 دعوے ہو گئے. اچھا جی ذرا ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے میرے. پہلا قصہ اللہ نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اچھا دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا الا اللہ. پہلے دعوے کے متعلق ہے یہ قصہ. ٹھیک ہے، پہلے دعوے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پکار کرو. حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس پہلے دعوے کو وضاحت کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 49 تک جائے گا جی. یہ نکال لیں آیت نمبر 49 تک. ہاں یہ قرآن پاک کے اوراق پلٹنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. ہاں آیت نمبر 49 نکال لیجیے. ہاں ان العاقبۃ للمتقین. آگے کون سا واقعہ جی؟ ہاں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں آپ غور کرتے جائیں. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی پہلے دعوے کی اللہ نے وضاحت کی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. حضرت ہود کیا فرمایا؟ میری قوم اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا آگے 51 نمبر جو آیت ہے نا، اس سے اگلی 52 نمبر آیت دیکھو حضرت ہود کی تبلیغ. یا قوم استغفروا ربکم. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہمارے حضرت کو دعائیں دو خدا کے لیے، جنہوں نے قرآن کے اندر غوطہ لگا کے یہ ربط جوڑے ہیں خدا کی، دل سے دعائیں نکلتی ہیں. پہلے دعوے میں اللہ نے یہی فرمایا نا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ اس دعوے کی وضاحت کر رہے ہیں. دیکھو حضرت ہود نے یہی اپنے قوم کو سمجھایا تھا، یہی دعوت دی. وہی آ رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ پہلے دعوے میں فرمایا. ٹھیک ہے، اور گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب. حضرت ہود بھی وہی تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا واقعہ جائے گا جی آیت نمبر 60 تک. آیت نمبر 60. ہاں الا بعد لعاد قوم ہود. یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، میرے ساتھ چلتے جانا انشاءاللہ. آگے کون سا واقعہ جی؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق ہے. کیا ہے جی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ تھا نا پہلے دعوے میں. ٹھیک ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ یہی تھا نا. اب دیکھو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ٹھیک ہے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آگے تھوڑا سا آگے دیکھو اسی آیت میں فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، یہ بھی پہلے دعوے کو اللہ نے ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ واقعہ جائے گا آیت نمبر 68 تک، 68 الا بعدا لثمود، ٹھیک ہے، ہاں 68 آگے کون سا کس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جی؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم، واقعہ دیکھو کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا بھی واقعہ شروع کیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ان کی تبلیغ کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ ان کی کس کو ذکر کر رہا ہے؟ تبلیغ کو۔ پہلے دعوے کے متعلق اس کائنات کے اندر عبادت صرف اللہ کی کرو، 3 نبیوں کے واقعات پہلے دعوے کو ثابت کر دیا۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھو اللہ نے کس طرح شروع کیا۔ اللہ کیا ذکر کریں گے اس کے اندر؟ حضرت ابراہیم کے واقعہ ذکر کر کے حضرت ابراہیم سے علم غیب کی نفی فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ کس طرح کہ اللہ فرمائیں گے کہ فرشتے گئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے انسانی شکل کے اندر گئے۔ جب حضرت ابراہیم کے گھر گئے تو حضرت ابراہیم کیا سمجھ بیٹھے؟ ان کو انسان، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، گھر میں بٹھایا، اچھا الیک سلاک ہوئی، سلام دعا ہوئی، چلے گئے کیا کرنے کے لیے؟ بچڑا بھوننے کے لیے، کھانا تیار کرنے کے لیے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ابراہیم کس لیے گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ابراہیم کس لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم کو بھی نہیں پتا کہ میرے گھر میں فرشتے ہیں یا انسان ہے۔ جب بچڑا بھون کے لے کے آئے تو فرشتوں نے ہاتھ پیچھے کیا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ یہ سارا واقعہ، کیوں اللہ ذکر کریں گے قرآن میں یہ سارا واقعہ؟ ہاتھ پیچھے کر لیا انہوں نے، حضرت ابراہیم نے خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے؟ کیونکہ اس زمانے کا رواج تھا، دستور تھا کہ جس کا نمک کھایا جاتا تھا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا خوف زدہ ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قوم لوط کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت ابراہیم سے علم غیب کی نفی فرمائے کہ دیکھو ابراہیم ہے، جد الانبیاء ہے، اور ایک پوری جماعت ہے، پوری ملت ہے، اپنے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو نہیں پہچان سکا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ اگر ابراہیم کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو ابراہیم کبھی بھی کھانا تیار کر کے نہ لاتے، اور اگر فرشتوں کو پتا ہوتا کہ ابراہیم کھانا تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو فرشتے فوراً روک دیتے کہ ابراہیم ہمارے لیے کھانا نہ تیار کرو، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانے کا احتیاج نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، اس زمانے کے سردار، نبیوں کے سردار، اس زمانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھا واقعہ کس کا؟ حضرت ابراہیم کا۔ دیکھو کس طرح شروع، حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا اللہ نے ذکر نہیں کیا اس واقعے میں، صرف اسی مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی، اور شروع دیکھو کس طرح کی اللہ نے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، بیٹے صاحب، ٹھیک ہے۔ بقیہ انبیاء کے پہلے دعوے کو جب ثابت کیا، تبلیغ کو بیان فرمایا، دوسرے دعویٰ عالم الغیب کوئی نہیں، حضرت ابراہیم کا ایک چھوٹا سا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، اور شروع بھی کس انداز سے کیا ہے دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا یہ چلا جاتا ہے آیت نمبر 83 تک، آیت نمبر 83، وما ہی من الظالمین ببعید، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے آگے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ آ جائیں آیت نمبر 80 جہاں ہے نا، یہ 80 نہیں، یہ 76 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 76، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، یہ حضرت لوط کا بھی قصہ ہے درمیان میں، 5واں قصہ ہے، ٹھیک ہے۔
حضرت لوط علیہ السلام کا. اچھا یہ قصہ ولما جاءت رسولنا، یہ دیکھو یہ بھی کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ہاں علم غیب کی نفی فرمائیں گے، دوسرے دعوے کے متعلق ہے. حضرت لوط کی تبلیغ کا ذکر نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. ولما، اور جب کہ آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس، سی ابہم، کیا ہوئے وہ؟ ہاں ناخوش ہوئے. آگے وضاق بہم ذرعا، اور تنگ دل ہوئے، ٹھیک ہے. وقال ھذا یوم عصیب، حضرت لوط نے فرمایا آئے آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے، ٹھیک ہے. اچھا کیا ہوا تھا جی اس میں؟ فی الحال مختصر سمجھ لو، انشاءاللہ واقعہ اپنی جگہ پہ آئے گا. حضرت ابراہیم سے جب یہی فرشتے فارغ ہو کے حضرت لوط کے پاس گئے، نہایت نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے، اور حضرت لوط کی قوم خلاف فطرت فعل کے اندر کیا تھی؟ مبتلا تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے جب مہمانوں کو آتے دیکھا تو پریشان ہوئے، غمگین ہوئے کہ میری قوم کے لوگ آگے بد کردار ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا میرے مہمانوں کی بے عزتی کریں گے. یہ اس لیے فرمایا سی ابہم، غور کرو، وذاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، لفظوں کے اوپر غور کرو خدا کے لیے، ٹھیک ہے. چنانچہ یوں ہی ہوا، جب مہمان آئے، وہ فرشتے آئے نوجوان شکلوں کی صورت میں، خوبصورت شکلوں میں، تو قوم کے لوگوں کو پتہ چلا، آگے حضرت لوط کے دروازے پہ ہمارے حوالے کرو مہمان. حضرت لوط نے سمجھایا، وہ نہیں سمجھے، اکڑ گئے. حضرت لوط جب نا امید ہوئے نا، حضرت لوط نے پھر فرشتے بولے کہ حضرت آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ ذرا سائڈ پہ نکل جائیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں گے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں انبیاء اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لو، اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا پتہ نہ لگ سکا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. یہ اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کبھی بھی تنگ دل نہ ہوتے حضرت لوط علیہ السلام. اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کبھی بھی ناخوش نہ ہوتے مہمانوں کے آنے پر، حالانکہ مہمانوں کے آنے پر کوئی ناخوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فرشتوں کے آنے پر، ٹھیک ہے. اور کبھی نہ یہ کہتے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. اگر کہو کہ حضرت لوط علیہ السلام انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں تو حضرت لوط نے یہ جھوٹ بولا، لحاظ باللہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے کہ مہمانوں کے آنے کے اوپر. معلوم ہوتا ہے حضرت لوط انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. یہ دوسرے دعوے کے متعلق دو واقعات حضرت ابراہیم کے اور حضرت لوط کے، دو واقعات، یہ دوسرے دعوے کو اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. آگے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آیت نمبر 83 ہے جی، یہ 84 آیت نمبر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 95 تک ہے. یہ واقعہ پہلے دعوے سے متعلق ہے یہ، ٹھیک ہے. حضرت شعیب نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ جو ہے یہ پہلے دعوے کے متعلق ہوگا حضرت شعیب کا واقعہ، ٹھیک ہے. آیت نمبر 95 تک ہے جی یہ واقعہ. 94-95، ہاں. کما بعیدت سمود، 95 ہوگی، نکال لیجیے آیت. ہاں آگے کون سا واقعہ؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے 7واں. تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ میرے پیغمبر مسئلہ توحید کے بیان میں آپ پہ تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن قرآن کی تبلیغ میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میرے مسئلہ توحید پیش کیا تو اپنوں کی طرف سے بھی بڑی تکلیفیں آئیں، بیگانوں کی طرف سے بھی بڑی تکلیفیں آئیں. اپنوں نے بھی بڑے دکھ دیے، بیگانوں نے بھی بڑے دکھ دیے، لیکن میرے پیغمبر آپ جب مسئلہ توحید بیان کریں گے تو آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن آپ نے بھی اسی طرح صبر کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. سورۃ اعراف میں بھی یہی تسلی تھی اور سورۃ ہود میں بھی یہی تسلی اللہ تعالیٰ، اور حضرت موسیٰ کا قصہ ہی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے. میں کہتا ہوں نا کہ حضرت موسیٰ کا قصہ اللہ قرآن میں ذکر اس لیے کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کو تسلی دینا مقصود ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو قوم سے ناراض گئے تھے، فرعونیوں نے بھی بڑے دکھ دیے، اور ادھر بنی اسرائیل دیکھ لو، یہ تو اپنے تھے نا، انہوں نے تھوڑے دکھ دیے تھے. سمجھ آئی ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آتا اس میں اللہ تعالیٰ اللہ سے کام لینا شروع کر دیتے، یہ مشکل ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، من سلوا دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں جی مسروں کی دال چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں کھیرے چاہیے، یہ چاہیے. کسی کے اوپر ٹکتے ہی نہیں تھے کسی بات کے اوپر. اپنوں نے بھی دکھ دیے، پرایوں نے بھی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ کی طرح آپ نے صبر کرنا ہے. اس کے اوپر بھی بڑی تکلیفیں آئی تھی، پریشانی آئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہے
فلا تک آیت نمبر 109 دیکھیں جی آیت نمبر 109 تک غیر منصوص، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ چوتھا دعویٰ ذکر کریں گے کہ میرے پیغمبر شرک سراسر باطل ہے۔ آخر میں اب سورت کا کیا ہو رہا ہے اختتام، کہ شرک سراسر باطل ہے، توحید سراپا حق ہے۔ یہ بات روشن ہے، روشن کی طرح عیاں ہے کہ توحید سراپا رحمت ہے، لیکن ضدی لوگ، انادی لوگ بالکل نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ دو سوالوں کے جواب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تخویف دنیاوی ہوگی۔ اچھا بالکل آیت کے آخر، سورت کی آخری آیت دیکھو جی اب، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کے اوپر ہزاروں کتابیں میں قربان کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ کے خدا کی قسم لوگوں کی بنائی ہوئی کتابوں کے پیچھے میں کہتا ہوں لگے ہوئے ہیں، بس قرآن کھولنا ان کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر 4 دعوے کیا، آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 4 دعووں کو پھر دہرا دیا ہے مختصر کر کے۔ 4 دعوے کیے، چاروں دعووں کو مختصر کر کے پھر دہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آپ نے خود ہی تلاش کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون سا دعویٰ دہرایا جی؟ ہاں دوسرا دعویٰ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اچھا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، کون سا دعویٰ دہرایا؟ پہلا دعویٰ عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کون سا دعویٰ دہرایا؟ تیسرا دعویٰ، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بھروسہ اللہ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، چوتھا دعویٰ دہرا دیا، تیرا رب جو بھی عمل کرتے ہیں یہ لوگ غافل نہیں ہے۔ کرتے رہے توحید سے انکار، ضد کرتے رہے، نہ قبول کریں مسئلہ توحید کے، میں جانتا ہوں ان کے اعمال کو، میں دیکھ لوں گا ان کو جب یہ مرنے کے بعد آئیں گے۔ چاروں دعووں کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں دہرا دیا، سورت کی آخری آیت میں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں خلاصہ ہے؟ سمجھ آئے گا؟ چلیں جی آجے پیچھے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دو، کس طرح ظاہری بات ہے یہ الہامی چیز ہے، یہ میرے خیال سے یہ محنت سے بھی نہیں آتی یہ چیز، یہ الہامی چیز ہے، اللہ کی رحمت تھی کہ جس نے قرآن کے تفسیر کے اندر غوطہ لگا کے اللہ تعالیٰ کی پھر مدد اور تائید ایسی شامل آلو، کس طرح واقعات کو کیسے آیتوں کے ساتھ جوڑ دیا پکڑ کے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ اتارے، ان کے لیے آخرت کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دے۔ دیکھیں جی الف لام را، اللہ عالم بمرادہ بھی، اس کی مراد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، نہ رسول جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے عظیم الشان، صرف کتاب ان کا ترجمہ، کیونکہ اس کے اوپر جو 2 پیش ہیں یہ عظمت کے لیے، عظیم الشان تنوین جو ہے نا 2 پیش یہ تعظیم کے لیے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ عظیم الشان۔ احکمت آیاتہ، سبحان اللہ، محکم مضبوط کر دی گئی ہیں اس کی آیتیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تناقض نہیں ہے اس کی آیتوں کے درمیان، کوئی آیت خلاف واقعہ نہیں ہے، ہر آیت اس کی سچی آیت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ احکمت آیاتہ، محکم مضبوط ہیں اس کی آیتیں۔ اچھا یہ پہلی صفت تھی کتاب ان کی۔ دوسری صفت ثم فصلت، پھر اس کے بعد کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں۔ کیا؟ کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، من لدن حکیم خبیر، ایسی ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے سورت ہود جب آپ پڑھیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت ہود نے میری داڑھی کے بالوں کو کیا کر دیا؟ سفید کر دیا ہے۔ ایسی صورت ہے یہ، ایسا مضمون ہے یہ، اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ جس طرح آج بیٹھے ہو نا سارے جم کے، اسی طرح ہر روز آنا، اسی طرح سورت ہود کے بارے میں ارادے کر پوری سورت کو سمجھنا، ایک سبق بھی ہمارا ضائع نہ ہو اس کے اندر۔ تخفیفات اس کے اندر ایسی ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ ہل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا مضمون اللہ تعالیٰ۔ اور تمہید دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یوں نہیں میں چھوڑوں گا تمہید کو۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کتاب، عظمت والی کتاب ہے یہ۔ دوسری صفت، پہلی صفت، پھر صفت احکمت آیاتہ،
کہ اس کی آیتیں محکم مضبوط ہیں. محکم مضبوط ہونے سے مراد باہمی تناقض سے محفوظ ہیں، کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے. یعنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے لفظی معنوی خوبیوں سے یہ کتاب میری آراستہ ہے. کوئی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے دلائل میں کوئی نقص اور کوئی خلل نکال نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی محکم ہے اس کی آیت. حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے کہ محکم ہونے سے مراد جس طرح تورات اور انجیل کو قرآن نے منسوخ کر دیا، قرآن کو منسوخ کرنے والی کتاب قیامت تک نہیں آئے گی. قیمت سے یہ مراد انہوں نے تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں عیب نکالنے کا کوئی موقع نہیں اللہ فرما رہے. قیمت کی یہ تفصیل ہے ساری، کوئی عیب نہیں نکال سکتا. اس کے ہر حکم کو میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے. اس میں کوئی اجمال نہیں میں نے رکھا کہ کسی حکم کو میں نے موٹا موٹا بس سرسری نگاہ سے بیان کر دیا، نہ کھول کھول کے بیان کیا. ٹھیک ہے. کوئی اغلاق نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اجمال نہیں ہے. آگے دوسری صفت ثم فصلت، سبحان اللہ، پھر میں نے اس کتاب کے سارے احکام کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، کھول کھول کے. کس طرح؟ جس طرح جواہرات کے ہار میں، جس طرح جواہرات کے ہار میں خاص قسم کے آبدار موتیوں کے ساتھ اس کے حصوں کو جدا کیا جاتا ہے. ہیرے کا کسی نے ہار دیکھا ہو، جواہرات کا، جب اس کا ہار بنایا جاتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے موتیوں کے ساتھ جواہرات کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میری یہ کتاب بھی اسی طرح ہے کہ میں نے توحید کے دلائل، احکامات، نصائح اور واقعات کو میں نے الگ الگ ذکر کیا ہے اور خوبصورت انداز کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے، جس طرح کہ آپ کو میں نے سورۃ ہود کا خلاصہ سمجھایا ہے. فصلت، کھول کھول کے. اچھا، آگے پھر ترغیب بھی دے. حکیم خبیر، اللہ نے فرمایا محکم کتاب اور یہ مفصل کتاب. تیسری صفت ہے، اس کو یوں ہی نہ پڑھنا خدا کے لیے. اللہ نے فرمایا اس کو یوں ہی نہ پڑھنا سرسری نگاہ سے، نہ اس کو نکال دینا، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جو حکمت والے اور خبر رکھنے والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں، اس کو پڑھنے سے پہلے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ یہ کس ذات نے یہ کتاب اتاری ہے. من لدن حکیم خبیر، سبحان اللہ. یہ تمہید ہے جی، یہ سورت کی کیا ہے؟ تمہید ہے. اچھا، تھوڑا سا میں اجازت چاہتا ہوں، میں تھوڑا خطیبانہ انداز لانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ کتاب کیا ہے؟ محکم ہے. یہ کتاب مفصل ہے اور یہ کتاب اس کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، جو خبر رکھنے والا ہے پورے جہان کی. واہ میرے اللہ، ایسی خوبصورت تمہید. مولا منوانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرما رہے منوانا یہ چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کائنات کے اندر میرے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کائنات کے اندر عبادت ہو تو صرف میری ہو، میں صرف یہی بات منوانا چاہتا ہوں بس. ٹھیک ہے. اچھا، آگے کیا فرمایا؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں واسطے تمہارے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. ڈرانے والا ہوں ایمان نہ لانے پر، خوشخبری دینے والا ہوں ایمان لانے پر. ٹھیک ہے. یعنی اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ جو کتاب ہے نا، یہ میں نے اتاری ہی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ ہو. یہ کتاب صرف مسئلہ توحید کو بیان کرتی ہے اور شرک کی کیا کرتی ہے؟ نفی کرتی ہے. یعنی قرآن کو محکم اور مفصل اس لیے اتارا گیا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیا کر دو؟ چھوڑ دو بس. اس سے معلوم ہوا کہ اس کتاب کا اصل مضمون ہے یہی لا الہ الا اللہ ہے. یہ سورۃ ہود کی آیت بتا رہی ہے کہ اس کتاب کا مضمون کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کے اندر اگر معبود ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، امام رازی کا نقطہ یہاں پہ لینا ہے. امام فخر الدین رازی وقت کا بڑا مفسر تھا، 7ویں صدی ہجری کا. ٹھیک ہے. اسلامی فلاسفر تھا بہت بڑا. انہوں نے یہاں پہ فرمایا کہ امام رازی نے فرمایا اس آیت سے واضح ہے سورۃ ہود کی کہ اس کتاب کا مقصد صرف یہی مسئلہ بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اس کتاب کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اس کائنات کے اندر غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، صرف میری ہی عبادت ہو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. اچھا، یہ پہلا دعویٰ، یہ بھی ذہن میں رکھتے جانا. اب یہ اللہ نے فرمایا
اور اس کتاب کے اتارنے کا مقصد یہ بھی ہے یہ کہ تم معافیاں طلب کرو اپنے رب سے، پھر تم رجوع کرو طرف اسی کے۔ کیوں؟ یمتعکم، فائدہ دے گا، نفع دے گا تمہیں، فائدہ دینا حسناً، اچھا نفع، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، یعنی موت تک، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کے اتارنے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ تم صرف اللہ سے معافیاں مانگو۔ کس کی؟ جو تم سے سابقہ گناہ ہو چکے ہیں، شرک و کفر ہو چکا ہے، گناہ ہو چکے ہیں، ان کی معافیاں اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ پھر آئندہ کے لیے ثم توبوا الیہ، آئندہ کے لیے بھی رجوع اسی کی طرف کرو، یعنی ہماتن اس کی اطاعت اور اعمال صالحہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ رہو، نیک اعمال کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یہ بشارت دنیاوی ہے، یاد رکھنا۔ کس طرح؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نیک اعمال بجا لاؤ گے، میری اطاعت کرو گے، اس کی برکت سے میں تمہیں دنیا میں ایک مقررہ وقت تک نفع دوں گا، میں تمہارے رزق کے اندر برکتیں دوں گا، میں تمہیں سکون اور اطمینان والی زندگی دوں گا، اچھی زندگی بسر کر سکو گے، دنیا داروں کی طرح تم نے دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، میں تمہیں نفع دوں گا، میرے بن جاؤ، بس مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، میں تمہیں دنیا کے اندر کیا دوں گا؟ نفع دوں گا۔ یہ بشارت دنیاوی ہے۔ آگے بشارت اخروی بھی، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو دے گا فضل اپنا آخرت کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اعمال کے اندر زیادتی کرے گا، تقوی کے اندر مضبوطی اختیار کرے گا، ٹھیک ہے، اعمال کے اندر جتنی زیادتی کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اتنا ہی زیادہ فضل عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر پھر بھی تم پھرے رہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پس بے شک میں خوف کرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب بڑے دن کے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر تم لوگ ہدایت اور دین حق سے پھرے رہو گے نا، پھر تمہارے لیے بڑے دن کا عذاب تیار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطاب ہے، پھر میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے، تخویف اخروی تھی یہ۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اچھا، اور عذاب کو بعید نہ سمجھو، بعید مطلب دور نہ سمجھو، طرف اس اللہ کے تمہارا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے؟ نہ، مرنے کے بعد وہ تمہاری ہڈیاں جوڑ کے، تمہارے اندر روح پھونک کے، دوبارہ زندہ کر کے تمہیں جزا اور سزا دینے کے اوپر قادر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، طرف اللہ کے تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کے کیا ہے؟ قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، پہلا دعویٰ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دعوے کے اندر تخویف بھی آئی، ٹھیک ہے، بشارت دنیاوی بھی آئی، بشارت اخروی بھی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اب دوسرا دعویٰ، الا انہم، خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، ٹھیک ہے، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں وہ اس ذات پاک سے، کس سے؟ اللہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، الا حین، اللہ کا کلام ہے، یستغشون ثیابہم، خبردار جبکہ لپیٹتے ہیں کپڑے اپنے، وہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سمجھے آیت، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ مشرکین کہتے تھے جب ہم گھر کے دروازے بند کر لیں گے، اوپر پردے چھوڑ دیں گے، اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر جب ہم لپیٹ لیں گے دوہرا کر کے، اور اپنے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھپائیں گے، تو ہمارے اس راز کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، ہمارے اس راز کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ظالموں کان کھول کر سن لو، یہ کافر میری بات سن لیں کہ اپنے سینے کو یہ جو دوہرا کرتے ہیں، یعنی اپنے دل میں ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پیغمبر کی عداوت رکھتے ہیں، اور اوپر سے کپڑا لپیٹتے ہیں۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں، کپڑا لپیٹتے ہیں اپنے سینوں پر، ٹھیک ہے، یا یہ مطلب یہ گھر میں رہ کے گھر کا پردہ بھی نیچے گرا دیتے اور اپنے کپڑوں کو کیا کر لیتے؟ دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ خدا سے چھپ جائیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم کپڑوں میں لپٹ جائیں گے تو اس حالت میں خدا نہیں دیکھے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، جب تم کپڑوں میں لپٹتے ہو، ہاں،
الا حین یستغشون ثیابہم، جس وقت تم اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹتے ہو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے وہ جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اور جو کچھ تم زبانوں پہ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ مجھ پہ مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں، تو زبانوں کا مجھ پہ کس طرح مخفی رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مطلب تو اس آیت کا، مفسرین زیادہ تر اسی بات کی طرف ہی ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کوئی بات کرتے تھے نا، گھروں میں بیٹھ کے پردے، کھڑکیوں کے اوپر بھی پردے نیچے، دروازے پہ بھی پردے نیچے، اور خود بھی پردوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے کپڑوں میں لپٹ کے، تو جب یہ کوئی بات کرتے تھے اللہ تو سنتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا دیتا تھا میرے پیغمبر انہوں نے یہ کیا، یہ کام یہ۔ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتاتے تھے تمہارے اس سوال کا یہ جواب ہے، تمہاری یہ کرتوت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نا کوئی بندہ کھڑا تھا جس نے اس کو بتا دی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی بندہ کھڑا تھا جس نے اس کو بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر اور زیادہ انتظام کر لیتے تھے، وہ پردے اور گرانے، انہوں نے کھڑکیوں کے اوپر پردے، کپڑوں کو اپنے اوپر لپیٹ لینا، چھپ جانا، بس کسی کو بات پتہ نہ چلے۔ ظالموں نے اتنا نہ سوچا یہ ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے، یہ امی ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ظاہری بات ہے یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا، لیکن پھر کہتے تھے ہمارے پاس کسی نے کھڑے ہو کے نا بات سن لی ہے جو اس کی طرف پہنچا دی ہے کسی نے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا مطلب بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کی جاتی ہے یہاں پہ، یہ آیت جو ہے یہ بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس طرح؟ جن صحابہ کے اوپر حیا کا بڑا غلبہ آ گیا تھا، شرم کا، حیا کا بہت زیادہ غلبہ، وہ کیا کرتے تھے، استنجا کرتے وقت، اپنے بیوی سے خواہش پوری کرتے وقت، جمع کرتے وقت، غسل کرتے وقت وہ کپڑے نہیں اتارتے تھے، وہ برہنہ ہوتے ہی نہیں تھے، اپنے سینوں کو لپیٹ کے رکھتے تھے، کپڑوں کے اوپر سے غسل کرنا، سب کو برہنہ ہونا ہی نہیں، وہ کہتے تھے آسمان والا ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، حیا کرتے تھے، شرم کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا زیادہ غلو کرنے کی اس کام میں ضرورت نہیں ہے، جو ذات تمہیں کپڑوں کے اوپر دیکھنے کے اوپر قادر ہے وہ ذات کپڑوں کے نیچے دیکھنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس کا یہی مطلب ہے۔ لیکن بہت کم مفسرین نے اس روایت کو لیا، زیادہ تر مفسرین اسی بات کی طرف ہے کہ یہ مشرکین کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہی ذات ہے جاننے والی ہے سینوں کے رازوں کو۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دعا فرما لیں جی، سارے حضرات بیٹھ